سلطنت عثمانی میں کئی مشہور اور ماہر طبیب گزرے ہیں جنہوں نے طب کے شعبے میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ عثمانی سلطنت میں طب کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، خاص طور پر اسلامی طب اور یونانی طب کے اصولوں کو اپنایا جاتا تھا۔ عثمانی دور میں 14ویں صدی کے مشہور اور ماہر ڈاکٹر حاجی پاشا تھے، جن کا اصل نام جلال الدین تھا۔ ماہر طبیب حاجی شاہ نے طب کی مشہور کتاب شفاء الاسقام و دواء العلام لکھی، جو طب کی دنیا میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ 14ویں صدی میں ہی غیاث الدین بن محمد بڑے طبیب تھے۔ انہوں نے یونانی، عربی اور اسلامی طب کے اصولوں کو یکجا کیا، جس کے باعث طب کے میدان میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ اسی طرح 15ویں صدی کے مشہور طبیب اکشم صد دین تھے، جو فاتح استنبول سلطان محمد کے استاد تھے۔ اکشم صد دین طب کے ساتھ ساتھ تصوف کے بھی ماہر تھے۔ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے بیکٹیریا کے بارے میں نظریہ پیش کیا۔ ان کی کتاب مدد النحوس طب کے اصولوں پر لکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ 15ویں صدی میں ہی ابن شریف بھی ایک ماہر طبیب تھے، جنہوں نے سرجری اور جلدی امراض پر کام کیا تھا۔ اگر 16ویں صدی کے طبیبوں کی بات کریں تو اس دور کے شبانی طبیب بہت مشہور تھے۔ انہوں نے عثمانی دربار میں بطور سرکاری طبیب خدمات انجام دی۔ اگر ان کی کتب کی بات کریں تو انہوں نے طب نامہ اور کتاب الطب لکھی تھی۔ 16ویں صدی میں ہی سرہندی محمد آفندی نے بھی طب کی دنیا میں شہرت حاصل کی تھی۔ یہ عثمانی سلطنت میں سرجری کے ماہر تھے۔ انہوں نے مثانے کی پتھری اور آنکھوں کے آپریشن کے طریقے متعارف کروائے۔ 17ویں صدی میں صالح ابن نصیر الدین نامور طبیب تھے، جنہوں نے چیچک اور وائرس زدہ بیماریوں کے علاج پر کام کیا۔ اس کے علاوہ 17ویں صدی میں ہی مناوی مصطفیٰ افندی بھی طب روحانی کے ماہر تھے، جبکہ 18ویں صدی میں محمد علی افندی دل کے امراض اور آنکھوں کے علاج میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ کی مشہور کتاب رسائل الطب آج بھی طب کی دنیا کی مفصل کتاب ہے۔ 18ویں صدی میں عبدی افندی بھی ایک طبیب تھے۔ یہ بچوں کی بیماریوں اور جراحی کے ماہر تھے۔ عثمانی طبیبوں نے یونانی، عربی اور اسلامی طب کے اصولوں کو یکجا کیا اور کئی بیماریوں جیسے چیچک، زخم، آنکھوں کی بیماریوں اور دماغی امراض کے علاج میں مہارت حاصل کی۔ اس کے علاوہ جراحی اور دوا سازی میں نمایاں ترقی ہوئی۔ عثمانی دور میں ہسپتالوں میں مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ عثمانی سلطنت میں نفسیاتی مریضوں کا علاج موسیقی اور پانی کی آوازوں سے کیا جاتا تھا۔ اس طریقے کو موسیقی تھراپی کہا جاتا ہے۔